خولہ بنت ازور کا نام تاریخ کے اوراق میں اس طرح محفوظ ہے کہ وہ ایک بہادر خاتون تھیں جس نے فتح الشام کی سلسلہ وار جنگوں میں حصہ لیا۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، فوجیوں کو پانی پلانا اور بوقت ضرورت مسلح ہو کر دشمن فوجوں کا مقابلہ کرنا ان کی شجاعت اور بہادری کی ناقابل انکار دلیل ہے۔ خولہ ازور کی بیٹی تھیں جن کا تعلق بنو سعد سے تھا، جنگی صفات کی حامل تھیں اور شاعری کے فن میں بھی کمال حاصل تھا۔ حالانکہ خولہ بنت ازور کی اپنی شخصیت بھی کچھ کم باکمال نہ تھی، لیکن زرار بن ازور کی بہن ہونے کی وجہ سے بھی مزید شہرت ملی۔ زرار بن ازور کا ذکر ملک شام کی فتوحات میں نمایاں طور پر ملتا ہے۔ آپ اس قدر بہادری اور مہارت سے لڑتیں کہ بعض دفعہ صحابہ کو لگتا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نقاب پہن کر لڑ رہا ہے۔ ملک شام کی فتوحات کی مسلسل جنگوں میں سے ایک کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ مسلم فوج اپنے سپہ سالار خالد ابن ولید کے حکم کے انتظار میں صف بستہ کھڑی تھی۔ روم کی فوج کا صفوں کا طول و عرض یعنی لمبائی اور چوڑائی کسی ٹھاٹھے مارتے ہوئے بپھرتے ہوئے سمندر کا نظارہ پیش کر رہی تھیں۔ زمین و آسمان کی ہر شے پر گویا سکوت طاری تھا کہ نہ جانے مٹھی بھر مسلمانوں کا انجام آخر کیا ہوگا کہ یکا یک کسی سمت سے ایک نقاب پوش عمدہ گھوڑے پر سوار تیز و تند طوفان کی طرح نمودار ہوا اور رومی فوج کی پہلی صف میں قیامت برپا ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی رومی فوجوں کی گردنیں اس کے تن سے جدا ہو گئیں۔ خالد بن ولید نے سوچا کہ یہ ضرور زرار ابن ازور ہیں، لیکن پھر سوچا کہ وہ تو اصول و ضوابط کے پابند ہیں، ان سے اس غیر معمولی فعل کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ادھر زرار ابن ازور کا خیال تھا کہ یہ سیف اللہ خالد ابن ولید کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنا ذہن تھا اتنی ہی سوچ۔ ادھر لوگ سوچ رہے تھے اور ادھر اس شاہ سوار نے اپنے گھوڑے کو واپس موڑ کر دوسرا حملہ کیا۔ لوگوں نے ایسی شجاعت دیکھی تو جوش و خروش میں اللہ اکبر کے ایسے فلک شگاف نعرے لگائے جس کی گونج سے زمین و آسمان کا سکوت ہی نہیں ٹوٹا بلکہ اس کی گردش تیز ترین ہو گئی، اور جب تیسرا حملہ کرنے کے لیے وہ شاہ سوار پلٹا تو مسلمانوں کے جوش و غضب کو روکنا مشکل ہو گیا۔ فوراً خالد ابن ولید نے عام حملے کو حکم دیا۔ رومی جن کو شاید سانپ سونگھ گیا تھا اس حملے کی تاب نہ لا کر جلد ہی میدان چھوڑ گئے۔ خالد ابن ولید نے جنگ کے بعد اس شاہ سوار کو بلایا، تب یہ راز کھلا کہ وہ بہادر شاہ سوار زرار ابن ازور کی بہن خولہ بنت ازور ہیں۔ اس کے بعد بھی کئی موقع پر مجاہدہ نے کارہائے نمایاں انجام دیے، جس میں سے ایک جنگ یرموک بھی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کوہ طور پر تجلی الہی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایسی قوی چمک رہتی تھی کہ چہرے پر نقاب ہونے کے باوجود جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف آنکھ بھر کر دیکھتا اس کی بینائی ختم ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا، مجھے کوئی ایسا نقاب عطا فرمائیے جو اس قوی نور کا سطر بن جائے اور آپ کی وجہ سے مخلوق کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے۔ حکم ہوا، اپنے اس کمبل کا نقاب بنا لو جو کوہ طور پر آپ کے جسم پر تھا، جس نے کوہ نور کی تجلی کا تحمل کیا ہوا ہے۔ اس کمبل کے علاوہ اے موسیٰ، اگر
کوہ کاف بھی آپ کے چہرے کی تجلی بند کرنے کو آ جائے تو وہ بھی مثل کوہ طور پھٹ جائے گا۔ العرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر نقاب کے خلائق کو اپنا چہرہ دیکھنے سے منع فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حسن نبوت پر عاشق تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے چہرے پر نقاب لے لیا تو ان کی اہلیہ حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا اس سے بہت بے چین ہو گئیں، پر جب صبر کے مقام پر عشق نے آگ رکھ دی تو اسی شوق و بے تابی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اب آپ کے دیدار سے محرومی پر اور صبر نہیں ہوتا، بس اپنی نورانی صورت کی ایک جھلک دکھلا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوچ لو، اس سے آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، پر عشق سے سرشار حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا نے نہ مانی۔ آخر طے ہوا کہ وہ ایک آنکھ سے دیکھیں گی اور دوسری بند کر لیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نقاب الٹ دیا اور حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کر کے اپنے بے قرار دل کو تسکین بخشی، پر اس کے ساتھ ہی حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا کی وہ آنکھ بینائی سے محروم ہو گئی، پر صبر تھا کہ اب بھی نہ آیا۔ دل و آنکھوں کی طلب اور بڑھ گئی۔ اب دل میں تمنا پیدا ہوئی دیدار محبوب پر دوسری آنکھ بھی قربان کر دی جائے، لہٰذا نظارہ تجلیات طور کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر مبارک دیکھنے کے لیے اپنی دوسری آنکھ بھی قربان کر دی۔ اب بے نور عاشقہ صادقہ حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا سے ایک عورت نے پوچھا، کیا تمہیں اپنی آنکھوں کے بے نور ہو جانے پر کچھ حسرت و غم ہوا ہے؟ حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مجھے تو یہ حسرت ہے کہ ایسی 100,000 آنکھیں اور عطا ہو جائیں تو میں ان سب کو محبوب کے چہرے طابع کو دیکھنے میں قربان کر دوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میری آنکھوں سے نور تو چلا گیا ہے، پر میری آنکھوں کے حلقے کے ویرانے میں آپ علیہ السلام کے چہرے کا خاص نور سما گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا کی یہ سچائی، چاہت اور تڑپ اور یہ کلام، یہ عشق کا مقام، یہ دل و جان، یہ آنکھوں کی طلب پسند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے خزانہ غیب سے ان کی آنکھوں کو ایسا نور و تحمل بخش دیا کہ جس سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے طابع کو دیکھنے کے قابل ہو گئیں۔ ان کی بینائی بھی سلامت رہی، اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اگر طلب سچی ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے جبرائیل علیہ السلام، مجھے اپنے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، وہ چمکنے والا ستارہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں۔ 12 سال کا ایک بچہ ہاتھ میں تلوار پکڑے تیز تیز قدموں کے ساتھ ایک طرف لپکا جا رہا تھا۔ دھوپ بھی خاصی تیز تھی، بستی میں سناٹا طاری تھا،
یوں لگتا تھا جیسے اس بچے کو کسی کی پرواہ نہیں۔ لپکتے قدموں کا رخ بستی سے باہر کی طرف تھا۔ چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ آنکھیں کسی کی تلاش میں دائیں بائیں گھوم رہی تھی۔ اچانک ایک چٹان کے پیچھے سے ایک سایہ لپکا۔ بچے نے تلوار کو مضبوطی سے تھام لیا۔ آنے والا سامنے آیا تو بچے کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ہاتھ میں تلوار اور چہرے پر حیرت اور مسرت کی جھلملاہٹ دیکھ کر آنے والے نے شفقت سے پوچھا، میرے پیارے بیٹے، ایسے وقت میں تم یہاں کیسے؟ بچے نے جواب دیا، آپ کی تلاش میں۔ اس بچے کا نام زبیر رضی اللہ عنہ تھا۔ باپ کا نام عوام اور ماں کا نام صفیہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ یہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد بھائی تھا۔ قصہ یہ پیش آیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں افواہ پھیلی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کفاروں نے پہاڑوں میں پکڑ لیا ہے۔ مکہ میں دشمن تو بہت زیادہ تھے، اس لیے ایسا ہو بھی سکتا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے، جن کی عمر 12 سال تھی، فوراً تلوار اٹھائی اور اکیلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھ کر حیرت سے پوچھا، اگر واقعی مجھے پکڑ لیا گیا ہوتا تو پھر تم کیا کرتے؟ اس 12 سالہ بچے نے جواب دیا، میں مکہ میں اتنے قتل کرتا کہ ان کے خون کی ندیاں بہا دیتا اور کسی کو زندہ نہ چھوڑتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرا پڑے اور اس جرأت مندانہ انداز پر اپنی چادر مبارک انعام کے طور پر عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور عرض کیا، زبیر کو خوشخبری دے دیں کہ اب قیامت تک جتنے لوگ اللہ کے راستے میں تلوار اٹھائیں گے ان کا ثواب زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی ملے گا۔ شیطان 2 سمتیں بھول گیا۔ جب شیطان نے کہا کہ اے اللہ، میں اولاد آدم پر دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے حملے کروں گا، تو فرشتے یہ سن کر حیران ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتنے متعجب کیوں ہو رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، اب تو ابن آدم کے لیے مشکل ہو گئی ہے، وہ تو اس مردود کے ہتھ کنڈوں سے نہیں بچ سکیں گے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، تم اتنے متعجب نہ ہو، اس نے چاروں سمتوں کا نام تو لیے ہیں مگر اوپر نیچے والی 2 سمتوں کو بھول گیا ہے۔ اس لیے میرا گناہ گار بندہ جب نادم اور پریشان ہو کر میرے در پہ آئے گا اور اپنے ہاتھ مانگنے کے لیے اٹھائے گا تو چونکہ اس کے اوپر ہاتھ کی سمت اوپر کو اٹھیں گے اور شیطان اوپر کی سمت اثر انداز نہیں ہو سکے گا، اس لیے ابھی میرے بندے کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے، میں اس سے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور اگر میرا بندہ نادم و شرمندہ ہو کر میرے در پر آ کر اپنے سر کو جھکا دے گا تو چونکہ سر نیچے کی سمت کو جھکائے گا تو شیطان نیچے سمت سے اثر انداز نہیں ہو سکے گا، اس لیے میرا بندہ ابھی سجدہ سے سر نہیں اٹھائے گا کہ اس سے پہلے میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ سپہ سالاروں کے ساتھ جنگل کے راستے سے بھٹک گئے۔ عصر سے وقت تیزی سے سورج ڈھلنے کی طرف گزر رہا تھا۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگرداں تھا کہ ایک ہندو دھرم کی شہزادی پر نگاہ پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر نکل آئی تھی۔
اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤنڈ بوئے بیٹھی تھیں کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچھ ان کے سر پہ پہنچ گیا۔ وہ انہیں کھانے کے لیے حلق میں اتارنے ہی والا تھا کہ سلطان نے تیر سے نشانہ بنایا اور تیر اس کی گردن سے پار کر دیا۔ پھر دوسرا وار اپنے نیزے سے کیا اور اسے ریچھ کے حلق میں گھسا دیا۔ وہ ریچھ شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے پنجے سے ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی اپنا ترکش سنبھالتی اور تیر کمان میں لگاتی شاید بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جنگلی درندے کو دوبارہ تیر سے نشانہ بنایا، جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی، اظہار تشکر کے لیے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست مہاراج کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ، میں تمہیں اپنے والد سے کہہ کر فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلا دوں گی۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں ہو، بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ سمرتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں، اس وقت کے سب سے طاقتور اسلامی لشکر کا سربراہ سلطان محمود غزنوی ہے، جس کے نام سے ہی ہندو مہاراجوں کے حلق خشک ہو جاتے تھے۔ سلطان نے مختصراً اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا، جی کسی اور فوج کا سپاہی ہوں۔ چلیے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں، آپ میرے پیچھے چلتی جائیں، اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی۔ شہزادی سمرتی جان چکی تھی یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ وہ سلطان کی نظروں میں حیات دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا پیراہن مختلف جگہ سے چھلنی ہو چکا تھا۔ سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتھروں اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ ادھر آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تغیر کے آثار ہیں۔ اندھیرے میں مزید سفر گھنے جنگل میں کرنا دشوار ہے۔ علی صبح نکلیں گے تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں۔ سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ سلطان نے محسوس کیا شہزادی اپنے بیش قیمت مگر قدرے باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکے۔ سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور مینی خز نظروں سے شہزادی کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو یہ اوڑھ لیں۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوٹ میں پاؤں پسار لیے۔ اس کی نظریں سلطان کے چہرے کی طرف جمی ہوئی تھیں، جو نظریں جھکائے ایک قریب بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر آگ جل گئی۔ اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی اور بھرا ہوا وجاہت والا چہرہ چمک رہا تھا۔ سلطان نے شہزادی سے قطع نظر مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ شہزادی کو جھٹکا لگا، اوہ یہ تو مسلمان لگتا ہے۔ ایک دفعہ شہزادی کانپ گئی، کہیں غزنی کے لشکر سے تو نہیں؟ یہ تو لٹیرے ہیں، گائے بھینس بکری سب کا مانس کھاتے ہیں، مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔
لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی کہ اگر یہ اتنا ہی شفاق اور ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اطمینان اور یقین سے بھر گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بعد دعا کرتے وقت زار و قطار رونے لگا۔ روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ علی الصبح سلطان نے شہزادی سے کہا، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر ملا جو سلطان کے سپاہی نشانی چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اسی طرف ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جائیں تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے کہ گزرنے والا کہاں سے ان کا ساتھی گزرا ہے۔ بالآخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر آ پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی گاؤں معلوم ہوتا ہے۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلایا۔ مکھیا اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا، ہمیں 2 برق رفتار گھوڑے دے دیے جائیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، اجنبی ہمیں بہت حیرت ہوئی ہے تم پر، تم کس مٹی کے بنے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہم تمہیں انعام و اکرام سے بھر دیں گے اپنی جان بچانے کے بدلے میں۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، زخم اس لیے کریدتا ہوں کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے، آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی نے کہا، کیا تمہیں موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاستوں سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں۔ سلطان نے کہا، شہزادی صاحبہ، میں مسلمان ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں، اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن میری روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی کے سامنے پیش ہوتا، مجھے یہ گوارا نہیں تھا۔ شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کی اپنے مذہب کے ساتھ لگاؤ دیکھ کر اس کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، جیسے اس کا دل اسی اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو۔ یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی۔ شہزادی نے کہا، اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑھا، تیر ترکش کندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکابیں پکڑتے ہوئے بولا، شہزادی، میرا نام ہے سلطان محمود غزنوی اور میں بھی غزنی کی عظیم الشان فوج کا سالار اعظم اور سلطان ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سرپٹ بھاگتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہلاکو خان کی موت کا عبرت انگیز واقعہ۔ دنیا کا ظالم اور وحشی ترین انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف سے تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھیں۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئی تھیں، جن کو آج
ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا۔ پھر وہ ظالم بولا، ان کے سر قلم کر دو، اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن گئی، دوسرے کی گردن گئی، تیسرے چوتھے کی۔ پہلی صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل بھی کھڑا تھا، وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسرے صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پر بیٹھا ہوا، ہاتھ میں طاقتور گرز لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پر تلوار کے وار شروع کیے، گردنیں آن کی آن میں گرنے لگیں۔ جلاد تلواریں چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پر جمی ہوئی تھیں کہ اب وہ تیسری آخری صف میں ہے۔ اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوششیں کرے گا؟ اس بوڑھے بے وقوف کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری صف پر جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پر تھیں کہ وہ کیسے بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھیں۔ جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ بابا بتا، پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آیا۔ بابا اب بتا، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسرے میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی۔ پھر میں دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ ہلاکو نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسی خام خیالی ہے یہ، کیسی بہکی ہوئی باتیں کرتے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ بوڑھے مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک اس وحدہ لا شریک رب پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا۔ ہلاکو خان چابک دست، ہوشیار، جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکا کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے۔ اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ دوسرے پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا
ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ ہلاکو نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر اس قدر لہولہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد بھی ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر برے طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوف زدہ ہوا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا اور وہ بابا بڑے آرام و سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ تحریر تمام اہل ایمان، خصوصاً قانون و انصاف کے رکھوالوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک حاکم بہت بڑا ظالم تھا۔ ایک دن وہ اپنی سواری پر جا رہا تھا، راستے میں اس کی نظر ایک کتے پر پڑی جس کو خارش ہو رہی تھی اور سردی سے بھی پریشان ہو رہا تھا۔ اس ظالم حاکم کی نظر اس کتے پر پڑتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اپنے نوکر سے کہا کہ اس کتے کو میرے گھر لے جاؤ اور میرے آنے تک اس کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام کی طرف چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس نے کتے کو منگوایا اور گھر کے ایک کونے میں بندھوا دیا۔ اس کے سامنے ٹکڑا ڈالا اور پانی رکھوایا۔ اس کے بدن پر تیل لگا کر ایک کپڑے کی جھول اس کے اوپر ڈلوائی اور اس کے قریب آگ رکھوائی تاکہ اس کی گرمی سے اس پر سردی کا اثر زائل نہ ہو۔ اس قصہ کو 2 دن ہی گزرے تھے، اس ظالم کا انتقال ہو گیا۔ ایک بزرگ نے جو اس کے مظالم اور اس کی حالت سے خوب واقف تھے اس کو خواب میں دیکھا۔ اس سے پوچھا کہ کیا گزری؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا تو کتا تھا، یعنی کتوں جیسے کام کرتا تھا، انسانوں جیسے کام نہیں کرتا تھا، اس لیے ہم نے بھی ایک کتا ہی تجھ کو دے دیا، یعنی اس خارش والے کتے کا طفیل تیری بخشش کر دی اور میرے ذمہ جو حقوق تھے ان کا خود ادا کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، اس کے کرم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کسی شخص کی کوئی ادنا سی چیز پسند آ جائے تو اس شخص کو بخش دیتا ہے۔ انسان اس کی خوشنودی کی تلاش میں رہے، کیا پتہ کس کی کیا بات اللہ کو پسند آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے مطلع فرمایا۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ جو شخص خبیب کی لاش کو سولی سے اتار کر لائے اس کے لیے جنت ہے۔ یہ بشارت سن کر حضرت زبیر بن العوام اور حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہما راتوں کو سفر کرتے اور دن کو چھپتے ہوئے مقام تنعیم میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سولی کے پاس پہنچے۔ 40 کفار سولی کے پہرہ دار بن کر سو رہے تھے۔ ان دونوں حضرات نے سولی سے لاش کو اتارا اور گھوڑے پر رکھ کر چل دیے۔
40 دن گزر جانے کے باوجود لاش تر و تازہ تھی اور زخموں سے خون ٹپک رہا تھا۔ صبح کو قریش کے 70 سوار تیز رفتار گھوڑوں پر تعاقب میں چل پڑے اور ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ گئے۔ ان حضرات نے جب دیکھا کہ قریش کے سوار ہم کو گرفتار کر لیں گے تو انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ ایک دم زمین پھٹ گئی اور لاش مبارک کو نگل گئی، اور پھر زمین اسی طرح برابر ہو گئی کہ پھٹنے کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بلیغ الارض یعنی جن کو زمین نکل گئی ہے۔ اس کے بعد ان حضرات رضی اللہ تعالی عنہما نے کفار سے کہا کہ ہم 2 شیر ہیں جو اپنے جنگل میں جا رہے ہیں، اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو ہمارا راستہ روک کر دیکھو ورنہ اپنا راستہ لو۔ کفار نے ان حضرات کے پاس لاش نہیں دیکھی، اس لیے مکہ واپس چلے گئے۔ جب دونوں صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں سارا ماجرا عرض کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر دربار تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ان دونوں یاروں کے اس کارنامہ پر ہم فرشتوں کی جماعت کو بھی فخر ہے۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے عراق کے کسی گاؤں میں رات ہو گئی۔ میں ایک مسجد میں گیا لیکن چوکیدار نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ میں مسجد سے باہر فرش پر سو گیا۔ چوکیدار نے مجھے پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کر مسجد سے دور کر دیا۔ ایک خدا ترس آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا۔ وہ شخص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار پڑھتا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے اس شخص سے پوچھا، کیا آپ کو استغفار پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میری ہر دعا قبول ہوئی سوائے اس کے کہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ہو جائے۔ میں نے کہا، میں احمد بن حنبل ہی ہوں، اور تم دیکھو کہ مجھے کیسے گھسیٹ کر تمہارے پاس لایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خداوند قدوس کے دربار میں یہ عرض کیا، یا اللہ، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ آپ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھ سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ، ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا۔
اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کے پکارا، اے مرغ، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا کیما اڑنا شروع ہو گیا، اور ہر پرند کا گوشت پوست ہڈی پر الگ الگ ہو کر 4 پرند تیار ہو گئے، اور وہ چاروں پرند بنا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا، اور ان کے دل کو اطمینان و اقرار مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر خداوند کریم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور جب عرض کی، ابراہیم نے، اے میرے رب، مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی، یقین کیوں نہیں؟ مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا، تو اچھا، 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے، پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا، اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوز سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا، سخت جاڑے کا موسم تھا، اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی، اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار، اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضور کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی چلی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے
وہ رحمت للعالمین ہیں۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا گرم پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ اس نے حضور کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور کی یاد میں ہچکیاں بندھ جاتی تھیں اور زار و کتار رونے لگتے تھے۔ اثار اور اخوت کا یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ایک بادشاہ کی پرانی کہانی ہے۔ اس کا ایک بچپن کا دوست تھا جس کے ساتھ وہ کھیل کود کر جوان ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے اس دوست کو ہمہ وقت ساتھ رکھتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ اس کی زندگی میں خواہ کوئی بھی اچھی بری بات ہو، وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دن بادشاہ اور اس کا دوست شکار کے لیے جنگل میں گئے۔ دوست نے بادشاہ کے لیے بندوق میں گولی بھری اور بندوق تیار کر کے بادشاہ کو دی، لیکن گولی بھرنے میں اس سے کچھ غلطی ہو گئی اور جب بادشاہ نے شکار کے لیے گولی چلائی تو اس کا انگوٹھا کٹ گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر دوست نے اپنی عادت کے مطابق کہا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس میں یقیناً کوئی بہتری ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ کو شدید غصہ آیا اور بولا یہ بہتر نہیں ہے، میرا انگوٹھا ضائع ہو گیا ہے اور تم کہہ رہے ہو اچھا ہوا، اور ساتھ ہی حکم جاری کیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ 1 سال بعد بادشاہ دوبارہ ایک جگہ شکار کھیلنے گیا۔ وہاں بدقسمتی سے اسے آدم خور جنگلیوں نے پکڑ لیا اور اپنے علاقے میں لے گئے۔ انہوں نے بادشاہ کے ہاتھ باندھ دیے۔ اب آگ جلا کر وہ بادشاہ کو جلانے ہی والے تھے کہ ان کی نظر بادشاہ کے انگوٹھے پر پڑی تو پتہ چلا کہ بادشاہ ایک انگوٹھے سے معذور ہے۔ وہمی اور توہم پرست قوم ہونے کی وجہ سے وہ کسی نامکمل انسان کو نہیں کھاتے تھے، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کو رہا کر دیا۔ جب بادشاہ گرتا پڑتا اپنے محل میں پہنچا تو اسے خیال آیا کہ کس طرح اس کا انگوٹھا کٹ گیا تھا اور اس نے اپنے دوست کو جیل میں بھجوا دیا تھا۔ فوراً اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس کے دوست کو باعزت دربار میں پیش کیا جائے۔ جب اس کا دوست آیا تو بادشاہ نے اسے سارا حال سنایا اور کہا میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو، تم صحیح تھے، وہ اچھا اور بہتر ہی ہوا تھا کہ میرا انگوٹھا کٹ گیا تھا۔ آج اس انگوٹھے کے نہ ہونے کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ یہ سن کر بادشاہ کا دوست مسکرایا اور بولا
یہ بھی بہتر ہی ہوا کہ آپ نے مجھے جیل بھجوا دیا۔ اپنے دوست کی یہ بات سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، یہ اچھا اور بہتر کس طرح تھا؟ تم 1 سال تک جیل میں رہے اور کہہ رہے ہو کہ اچھا ہوا۔ دوست مسکرا کر بولا، ہاں اچھا ہوا اور بہت بہتر ہوا کہ اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوتا اور وہ جنگلی اب تک مجھے ہڑپ کر چکے ہوتے، کیونکہ میرا انگوٹھا صحیح سالم ہے۔ زندگی میں اکثر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یقیناً اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن انسان فطرتاً جلد باز واقع ہوا ہے اور اسی وقت نتیجہ چاہتا ہے، جبکہ قدرت کا نتیجہ تھوڑے وقفے کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امید کا سہارا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور سوچ ہمیشہ مثبت رکھنی چاہیے۔ قطب الدین ایک دن شکار کھیل رہے تھے۔ تیر چلایا اور جب شکار کے نزدیک گئے، دیکھا تو ایک نوجوان اس تیر سے گھائل گر پڑا، تڑپ رہا تھا۔ کچھ ہی پل میں اس نوجوان کی موت ہو جاتی ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس کے ہی ایک گاؤں میں رہنے والے بزرگ کا اکلوتا سہارا تھا۔ قطب الدین ایبک اس کی ماں کے پاس گئے، بتایا کہ ان کے تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی۔ ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ پھر قطب الدین نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی آزادی دی۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا۔ بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا اور کہا، تم جو سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے؟ اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی، آج سے قطب الدین ہی میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں۔ قاضی نے قطب الدین کو بری کیا اور کہا، اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں اس بڑھیا کے حوالے نہ کر کے خود ہی سخت سزا دیتا۔ اس پر قطب الدین نے اپنی کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا، اگر تم نے مجھ سے مجرم کی طرح رویہ نہ اپنایا ہوتا اور میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو میں تمہیں اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ ایک خاتون نے سانپ پال رکھا تھا جس سے وہ بے حد پیار کرتی تھی۔ سانپ تقریباً 7 فٹ لمبا تھا، جس نے اچانک ایک دن کھانا پینا بند کر دیا۔ خاتون نے کئی ہفتوں سانپ کو کھانا کھلانے کی کوشش جاری رکھی، لیکن وہ ناکام رہی، جس پر خاتون اپنے پالتو سانپ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ خاتون نے ڈاکٹر کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر ڈاکٹر نے سوال کیا کہ کیا ہر رات سانپ آپ کے ساتھ سوتا ہے؟ خاتون نے جواب دیا، جی ہاں۔ ڈاکٹر نے پھر سوال کیا، جب سے اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے کیا یہ آپ کے جسم کے بے حد قریب لیٹ کر اپنے جسم کو اکڑاتا تھا؟ جس پر خاتون نے برجستہ جواب دیا، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں اپنے سانپ کو بہتر محسوس کروانے کے لیے اس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہی۔ ڈاکٹر نے خاتون کا جواب سننے کے بعد کہا، محترمہ آپ کا سانپ بیمار نہیں ہے بلکہ یہ آپ کو کھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ سانپ آپ کے جسم کا روزانہ اندازہ لگاتا رہا ہے اور اس نے کھانا پینا اس لیے بند کر دیا ہے آپ کو کھانے کے لیے وہ جگہ بنا سکے۔
خاتون ماہر کی یہ بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ خاتون نے اس واقعے سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہا، آپ کو اپنے ارد گرد موجود سانپوں کو پہچاننا ہے جو کہ آپ کے نہایت قریب ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے بیڈ پر سوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کے آس پاس پھرنے والے لوگ، آپ کے ساتھ کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے والے تمام لوگ آپ کے ہمدرد ہیں، بس آپ نے ان کو پہچاننا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا، اس کے پاس 2 چیزیں تھیں۔ میں نے اس سے کہا، اے بدماش، کیا یہ 2 چیزیں لیے پھرتا ہے؟ کہنے لگا کہ ایک بوتل میں شہد ہے اور ایک کاغذ میں راکھ ہے۔ میں نے کہا، تجھے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہنے لگا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کے ہونٹوں پر شہد لگاتا ہوں تو ان کو غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ لگے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، تو جب بھی محفل میں غیبت ہو رہی ہو آپ یہی سوچا کریں کہ اب اس وقت شیطان ہمارے ہونٹوں پر شہد لگا رہا ہے اور ہمیں غیبت کرنا بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، راکھ کس لیے پھرتے ہو؟ تو اس نے کہا، اس راکھ کو میں یتیم کے چہرے پر مل دیتا ہوں، وہ اس لیے کہ دیکھنے والے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے، اور اللہ کی رحمت سے خود محروم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کسی یتیم کو حقارت سے نہ دیکھیں بلکہ محبت و شفقت کے ساتھ دیکھیں۔ ایک دن امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد آپ کا دل کسی میٹھی چیز کھانے کو چاہا۔ آپ نے اپنے زوجہ صاحبہ سے پوچھا، کیا کوئی میٹھی چیز نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بیت المال سے جو راشن آتا ہے اس میں میٹھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ سن کر چپ ہو گئے۔ چند دن بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ دسترخوان پر کھانے کے ساتھ حلوہ بھی موجود ہے۔ آپ نے اپنی زوجہ صاحبہ سے پوچھا، تم نے تو کہا تھا کہ ہمارے راشن میں میٹھی کوئی چیز نہیں آتی، تو پھر یہ آج حلوہ کیسے بن گیا؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے جواب میں فرمایا، میں نے جو اس دن محسوس کیا کہ آپ کو میٹھی چیز کی خواہش ہے تو میں نے یوں کیا کہ راشن میں جتنا آٹا روزانہ آتا تھا اس میں سے مٹھی بھر آٹا الگ رکھتی تھی۔ آج اتنا آٹا جمع ہو گیا کہ اس کے بدلے میں نے بازار سے کھجور کا شیرہ منگوایا اور اس طرح یہ حلوہ تیار کیا۔ آپ نے حلوہ تناول فرمایا اور زوجہ صاحبہ کا شکریہ ادا کیا۔ کھانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے بیت المال کے محتمم کے پاس پہنچے اور فرمایا، ہمارے ہاں راشن میں جس قدر آٹا جاتا ہے آج سے اس میں سے 1 مٹھی کم کر دینا، کیونکہ ہفتہ بھر کے تجربے نے بتایا ہے کہ ہمارا گزارا مٹھی بھر کم آٹے میں بھی ہو جاتا ہے۔ یہ تھی مدینہ کی ریاست اور مدینہ کے خلفاء۔ آج کے دور میں اگر اس کا عشر عشیر بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اندر جا کر اپنے پروں سے غار کو بلکہ اس پہاڑی کو ہی چھپا دوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، حقیقی ستار میں ہی ہوں،
میرا کمال قدرت اس امر کا متقاضی ہے کہ میں اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے مکر و فریب کو دور کر دوں۔ کمزور مکڑی کو مقرر کیا اور اسے حفاظت کے لیے بھیجا۔ جب مکڑی کو حکم خداوندی پہنچا، اس نے اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اسے حکم کہ جا کر پردہ تان دے اور مکھی پر قناعت کر، لیکن ہمت بلند رکھنا۔ ہم ایک روز کاف قرب کے سمرغ کو تیرے جال میں لائیں گے۔ مکڑی اس امید پر 700 سال اس غار کے منہ پر بیٹھی انتظار کرتی رہی، چنانچہ نہ رات کو آرام تھا نہ دن کو چین، یہاں تک کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے دہانے پر پہنچے۔ مکڑی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، مجھ کمزور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا وعدہ دیا گیا ہے، تشریف لائیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے اندر تشریف لے گئے، مکڑی نے جالا تننا شروع کر دیا اور عجز آمیز لعاب پھیلانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک مدت سے میں اس فکر میں تھا کہ میری امت اس باریک پل صراط سے کیسے گزرے گی۔ اب عالم غیب کے خبر کنندگان نے مجھے یوں اطلاع دی ہے کہ جس طرح اس پردہ دار کو ایک باریک تار پر محفوظ رکھتے ہیں، تیرے دوستوں کو اسی طرح اس صراط سے محفوظ رکھیں گے۔ ماں نے ڈرتے ڈرتے عالیہ کی طرف دیکھا اور بولی، بیٹی یہ اتنا سارا پھل تو کہاں سے لائی ہے؟ ابھی تو تنخواہ ملنے میں بہت دن باقی ہیں۔ ماں کی آنکھوں میں کرب تھا، دماغ میں جو ممکنہ سچ گھوم رہا ہے اسے سننے سے ڈر رہی تھی، حالانکہ اسے پتہ تھا عالیہ اس سے کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ بولی، امی جی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو پتہ ہے میں نہ آپ کو رسوا کروں گی نہ شرمسار ہونے دوں گی۔ آج جب ہم ٹرمینل پر واپس پہنچے اور میں مسافروں کو رخصت کر رہی تھی، ایک صاحب نے بس سے اترتے ہوئے میرے ہاتھ میں 1000 روپے کا نوٹ تھما دیا اور بولے، بیٹا یہ تمہاری عیدی ہے۔ امی جی میری آنکھیں بھیگ گئیں، مجھے ابو بہت یاد آئے۔ مجھے یاد ہے ابو ہمارے لیے موسم کے پھل لایا کرتے تھے۔ میں نے بھی فیصلہ کیا آج گھر پھل لے کر جاؤں گی۔ امی پتہ ہے پھل خریدتے ہوئے میں کیا سوچ رہی تھی؟ روزانہ بس میں کئی لوگ مجھے گندی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ فون نمبر کی پرچیاں اور وزٹنگ کارڈ دے کر جاتے ہیں، لیکن حیوانوں کے اس جنگل میں آج مجھے ایک انسان بھی مل ہی گیا۔ امی، مجھے گمان بھی نہ تھا کہ مجھے کوئی بیٹی سمجھ کر بھی مخاطب کرے گا۔ عورت کی عزت کیجیے، جو شخص اپنی ماں کی عزت کرتا ہے وہ عورت کا احترام کرتا ہے، اور جو شخص اپنی ماں کی عزت اور احترام نہیں کرتا وہ کسی کی عزت نہیں کر سکتا۔ فقیر نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری مٹھی عجوہ کھجوروں سے بھر دی، فرمایا کھاؤ، اور ساتھ بٹھا کر فرمانے لگے، بتاؤ تو
حیات کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا زندگی کو، تو میرے سر پر ہلکی سی چت لگا کر فرمانے لگے، نہیں نکمے، حیات تو وہ ہوتی ہے جسے کبھی موت نہیں آتی۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کا ایک ایک لفظ ہیرے، یاقوت و مرجان سے زیادہ پیارا اور قیمتی اور نصیحتوں سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اسلام مکمل ضابطۂ زندگی ہے، بلکہ یوں کہا کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور حیاتی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر گلاس میں میرے لیے زمزم ڈالتے ہوئے فرمانے لگے، میرے بیٹے، اللہ نے زندگی دی ہے حیات کو سنوارنے کے لیے، نہ کہ بگاڑنے کے لیے۔ تو یہ زندگی بھی بھلا کوئی حیات ہے جس کو موت آ جائے گی؟ اصل تو وہ حیات ہے جس کو کبھی زوال نہیں، کبھی موت نہیں۔ تو زندگی ایسے گزارو کہ حیات سنور جائے۔ اور میں زندگی میں تب پہلی بار سمجھا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے کا اصل مطلب کیا ہے۔ 2 آدمی ہم سفر تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ کھانے کا وقت آیا تو راستے میں ایک جگہ دونوں ٹھہرے اور وہ روٹیاں اکٹھی کر کے دونوں مل کر کھانے کو بیٹھے۔ اتنے میں ایک تیسرا شخص بھی آ گیا۔ انہوں نے اس سے کہا، آؤ بھائی، کھانا حاضر ہے۔ اس شخص نے یہ دعوت قبول کر لی اور وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا، اور پھر تینوں نے مل کر وہ روٹیاں کھائیں۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ تیسرا شخص اٹھا اور جیب سے نکال کر 8 روپے ان کو دے گیا اور کہہ گیا کہ آپس میں بانٹ لینا۔ چنانچہ جب وہ دونوں ان 8 روپوں کو بانٹنے لگے تو 5 روٹے والے نے کہا کہ میری 5 روٹیاں تھیں، میں 5 روپے لیتا ہوں، اور تیری 3 تھیں تو 3 لے۔ 3 روٹی والا کہنے لگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ یہ آدھے روپے تیرے اور آدھے میرے ہیں۔ ہم دونوں نے مل کر روٹی کھائی ہے، اس لیے دونوں کا حصہ بھی برابر ہوگا۔ دونوں میں تکرار بڑھ گئی اور پھر دونوں اپنے اس جھگڑے کا فیصلہ کرانے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ سن کر 3 روٹی والے سے فرمایا کہ تمہیں اگر 3 روپے ملتے ہیں تو 3 ہی لے لو، تمہارا فائدہ اسی میں ہے، ورنہ اگر حساب کر کے لوگے تو تمہارے حصہ میں صرف 1 روپیہ آتا ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا، 1 روپیہ؟ بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ حساب سمجھا دیجئے تو میں 1 ہی لے لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا تو سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور اس تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں، کل 8 روٹیاں تھیں اور تم کھانے والے 3، تو ان 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اب ان 24 ٹکڑوں کو 3 کھانے والوں پر تقسیم کرو تو 8 ٹکڑے سب کے حصے میں آئے، یعنی تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے، 8 تم نے، 8 تمہارے ساتھی نے اور 8 تمہارے مہمان نے۔ اب سنو کہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور ان 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، ان 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں
تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں، تو تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے خود کھائے اور تمہارا صرف 1 ٹکڑا بچا جو مہمان نے کھایا، لہٰذا تمہارا 1 روپیہ۔ تمہارے ساتھی نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے خود کھائے اور اس کے 7 ٹکڑے بچے جو مہمان نے کھائے، لہٰذا 7 روپے اس کے۔ یہ فیصلہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور مجبوراً اسے 1 ہی روپیہ لینا پڑا اور دل میں کہنے لگا کہ 3 ہی لے لیتے تو اچھا تھا۔ اشفاق احمد مرحوم فرماتے ہیں کہ میں اپنی اہلیہ بانو کے ساتھ انگلینڈ کے ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں تبلیغی جماعت کے کچھ نوجوان چہل قدمی کرتے ہوئے پارک میں آئے۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہوا تو انہوں نے وہیں جماعت شروع کر دی۔ ان نوجوانوں کو نماز پڑھتا دیکھ کر کچھ نوجوان لڑکیوں کا ایک گروپ ان کے پاس آیا اور نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آؤ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان کیا بات ہوتی ہے۔ مرحوم فرماتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی وہاں چلے گئے اور نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ نماز ختم ہوتے ہی ان میں سے ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر جماعت کروانے والے نوجوان سے پوچھا کہ کیا تمہیں انگلش آتی ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ جی ہاں آتی ہے۔ تو لڑکی نے سوال کیا کہ تم نے ابھی یہ کیا عمل کیا؟ تو نوجوان نے بتایا کہ ہم نے اپنے رب کی عبادت کی ہے۔ تو لڑکی نے پوچھا آج تو اتوار نہیں ہے تو آج کیوں کی؟ تو نوجوان نے اسے بتایا کہ یہ ہم روز دن میں 5 بار یہ عمل کرتے ہیں۔ تو لڑکی نے حیرت سے پوچھا کہ پھر باقی کام کیسے کرتے ہو تم؟ تو اس نوجوان نے اسے مکمل طریقہ سے پوری بات سمجھائی۔ بات ختم ہونے کے بعد لڑکی نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو نوجوان نے کہا کہ معذرت کے ساتھ میں آپ کو چھو نہیں سکتا، یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے اور یہ صرف اسے ہی چھو سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی زمین پر لیٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے ہوئے بولی کہ اے کاش یورپ کا نوجوان بھی اسی طرح ہوتا تو آج ہم بھی کتنی خوش ہوتیں۔ پھر بولی کہ واہ کتنی ہی خوش نصیب ہے وہ لڑکی جس کے تم شوہر ہو۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ اشفاق مرحوم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بانو آج یہ نوجوان اپنے عمل سے وہ تبلیغ کر گیا جو کئی کتابیں لکھنے سے بھی نہیں ہوتیں۔ بے شک عزت اور سربلندی اسلام میں ہی ہے۔ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والے جاؤ یورپ میں عورت کا حال دیکھو اور خدا کا شکر ادا کرو تم ایک مسلمان پیدا ہوئی ہو۔